اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ کافروں سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایمان والو خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہے۔ آج اس غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ کل جب میدان محشر لگے گا تو دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں رہ کر کوئی نیک اعمال نہ کر کے گئے، اللہ رسول کو راضی کر کے نہ گئے، تو کچھ نہیں دیکھا جانے والا، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اور جہنم کے اندر جو عذاب دیے جاتے ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے عذاب نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اس کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب دوزخی دوزخ میں آئیں گے تو ان کے سروں کے اوپر پانی کو انڈیلا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، گرم پانی ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان دوزخیوں کو جو زخم لگیں گے، ان سے جو پیپ اور خون نکلے گا، وہ پیپ اور خون ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جب ان کو پینے کے لیے ان کے قریب کیا جائے گا، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے وہ بندہ جو سامنے موجود ہوگا، اس کے سر کا سارا ماس گر جائے گا۔ وہ پانی جب اس بندے کے اوپر انڈیلا جائے گا، وہ پانی چلتا چلتا انسان کے پیٹ میں آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ انسان کے پیٹ کے اندر جو چیز بھی ہوگی اس کو کاٹ ڈالے گا، اور وہ قدموں سے، پاؤں کے راستے سے نکل کر بہہ جائے گا۔ دیکھیں کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ خدارا توجہ دیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف آئیں۔ آج کل نوجوان سوشل میڈیا کی طرف بڑی توجہ دے رہے ہیں، اللہ رسول کے دین کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ کل قیامت والے دن جب بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا، جو بندہ نافرمان ہوگا پہلے تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر جب باہر نکلے گا تو اس کی آنکھیں چھین لی جائیں گی، اندھا ہوگا، نابینا ہوگا۔ وہ اٹھ کر عرض کرے گا، پکار اٹھے گا، یا اللہ میری آنکھیں کیوں چھین لی گئیں؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری تو بڑی تیز نظر تھی۔ اس کا مفہومی ترجمہ کچھ یوں عرض کرتا ہوں، اس سے فرمایا جائے گا کہ تیری آنکھیں ٹی وی پر کھلی رہتی تھیں، بند رہتی تھیں تو مصطفیٰ کے قرآن پر، تیری آنکھیں گناہوں کے اڈوں کی طرف کھلی رہتی تھی، لڑکیوں کو دیکھنے اور تاڑنے کے لیے تیری آنکھیں کھلی رہتی تھی، نامحرم مردوں کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں کھلی رہتی تھی۔ اور تو اگر تمہارے کان نہیں سنتے تھے تو مصطفیٰ کی نعت نہیں سنتے تھے، رب کا قرآن نہیں سنتے تھے، گانوں کے لیے تو تمہارے کان بھی کھلے رہتے تھے۔ تم نے میری شریعت سے منہ پھیر دیا، بات نہ سنی۔ فرمایا جائے گا آج اس لیے تمہاری آنکھیں اس قابل نہ تھیں کہ ان کو سلامت چھوڑ دیا جائے۔ خدارا توجہ کریں، سوچیں پیغام کیا مل رہا ہے۔ دیکھیں نا، اگر
بندہ استری کو بنانے والا ہو، یہ کپڑے استری کرنے والی استری کو بندہ بنائے، اور پھر بنانے کے بعد وہ بتاتا بھی ہے کہ یار اس کو اس طرح سے یوز کرنا، اگر لائٹ کم ہو تو پھر یوز نہ کرنا ورنہ استری خراب ہو جائے گی۔ وہ مکینک جو ہے، وہ بنانے والا جو ہے، وہ نال اتنی بڑی چٹ دیتا ہے ہدایات نامے کے طور پر کہ اس کو پڑھ لینا، پھر استری کا صحیح استعمال ہوگا۔ وہ دنیا دار ہے، اس نے استری کو بنایا تو پوری چٹ دی۔ اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے تو پورا قرآن مقدس عطا فرمایا ہے کہ جس طرح سے وہ استری کو نقصان اس وقت نہیں ہوگا جب وہ لسٹ کو پڑھ لے گا، اسی طرح سے جب بندہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے، نقصان نہیں ہوا کرتا۔ خدا را توجہ کریں۔ ایک دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے اور اس جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اتنی طاقتور جہنم ہے، اور اس کی گہرائی کے متعلق بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ جب آواز آئی گڑگڑاہٹ کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جہنم کے اندر ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا جو 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آج اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ اتنی زیادہ گہری ہے جہنم۔ آج ہم غفلت میں ڈوبے پڑے ہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ خدارا دین کی طرف آئیں، توجہ کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔